السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے 16th لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا پڑھ رہے تھے، ہم ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے اقدامات پڑھ رہے تھے۔ ہم وہ میئرس پڑھ رہے تھے جن سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو جائے۔ اس کے ہم نے 3 ٹاپکس پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اپنا چوتھا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے کہ ڈی ویلیویشن۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ نے سیکنڈ ایئر میں بینکنگ کا سارا سسٹم پڑھا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زر کی قدر میں کمی کر دیتے ہیں۔ زر کی قدر میں کمی سے کیا ہوتا ہے؟ زر کی قدر میں کمی سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویلیو، ہماری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر ہمارے پاس کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، آخری انسٹرومنٹ کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کا ادائیگیوں کا توازن غلط ہو رہا ہو، اس کے اگینسٹ ہو رہا ہو، اسے بہتر بنانے کے لیے وہ زر کی بیرونی قدر میں کمی کر دیتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک کے لیے، دوسرے کنٹریز کے لیے وہ چیپ ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہیں، اور ان کی درآمدات جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم برآمدات تو زیادہ کرتے ہیں اور درآمدات آٹومیٹیکلی یعنی کہ کم ہو جاتی ہیں۔ In other words, increase in exports and decrease in imports ہو جاتی ہیں، اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ ویلیو آف منی ڈی ویلیویشن آف منی کب کامیاب رہتی ہے؟ وہ اس وقت کامیاب رہتی ہے کہ اگر برآمدات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو، ٹھیک ہے، اور ملک میں جو ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوں، تو پھر ہم اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے زر مبادلہ زیادہ کما سکتے ہیں، فارن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ اس کا ہم جو ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ایکسچینج کنٹرول ہے، فارن ایکسچینج کنٹرول۔ ٹھیک ہے جی، کہ ادائیگیوں کا جو توازن ہے بیلنس آف پیمنٹ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ایکسچینج کنٹرول پالیسی بھی جو ہے وہ سینٹرل بینک اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک فارن ایکسچینج کنٹرول کو پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بینک ہے وہ ایکسپورٹرز کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جتنی بھی وہ اشیاء ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو زر مبادلہ کمائیں، یا تو اتنی ہی مقدار میں چیزیں امپورٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ بیلنس رہے۔ پھر دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی زر مبادلہ کمائیں وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروا کر اس کے بدلے ملکی کرنسی لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فارن ایکسچینج ہے وہ تاکہ سینٹرل بینک کے پاس چلا جائے، اور درآمد کنندگان جو ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ اپنی ضروریات کے مطابق زر مبادلہ سینٹرل بینک سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایکسپورٹ کرنے والے بھی وہاں پر جمع کریں، اور امپورٹ جو کرتے ہیں وہ بھی اپنی جو پیسے ہیں وہ یا زر مبادلہ جو ہے وہ سینٹرل بینک میں ہی جمع کرائیں۔ اور یہ پالیسیز جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک ملک کسی وجہ سے برآمدات کے ذریعے اگر فارن ایکسچینج نہیں کما سکتا تو اس کی درآمدات بھی کم ہو جاتی ہیں۔ درآمدات کم ہونے سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ضروری چیز جو ہے وہ ہمارے ملک میں ملک کی ضروریات یا ضروریات زندگی کی کچھ اشیاء جو ہیں وہ آنے سے ہمارے ملک میں رہ جائیں، یا لوگ اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ پھر پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ بھی اس میں ہے کہ جس ملک کی بھی جتنی زیادہ آبادی ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ اس ملک کو اپنے لیے اشیاء و خدمات چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جب اس ملک کو اپنے لیے زیادہ اشیاء و خدمات چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کم کوانٹٹی بچتی ہے، تو اس صورت میں پھر ادائیگیوں کا توازن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ آبادی ہونے سے ایک طرف تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ ملک اپنی پوری چیزیں پروڈیوس نہ کر پا رہا ہو، اور بلکہ اس کو دوسرے ملک سے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے چیزیں امپورٹ کرنی پڑ جائیں۔ تو یہ ٹو سائیڈڈ جو پرابلم ہوتا ہے وہ پھر کسی بھی ملک کی بیلنس آف پیمنٹ کو خراب کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہاں تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو معاشی ترقی ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ پاپولیشن سے زیادہ ہماری حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو، ریئل انکم جو ہے وہ زیادہ انکریز کرے، کس کی نسبت سے؟
بنسبت پاپولیشن سے، ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے. یہ آپ کو بالکل بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بھی یہ کیا چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو معیشت ہے وہ گڑبڑ ہو گئی تھی، اور ان کی جو کرنسیاں ہیں وہ ڈی ویلیو ہو گئی تھیں، اور ان کی جو آپس میں ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس چیز کو سٹیبل کرنے کے لیے برٹن ووڈ میں ایک کانفرنس کی گئی جس میں ایک فنڈ قائم کیا گیا جسے ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا بین الاقوامی زرعی فنڈ کا نام دیتے ہیں اس کو. اس فنڈ میں کے جو ذرائع ہیں، ذرائع سونے، اور ہر ممبر کی ممبر ملک جو بھی کوئی اس کا ممبر ہے اس میں وہ اس کے ذرائع اور اس کی کرنسی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور ہر جو ملک جو اس کا ممبر ہے وہ اس سے مدد مانگ سکتا ہے یا اس سے پیسے لے سکتا ہے. اب یہ کہ وہ کتنی مدد لے سکتا ہے یا کس ملک کا کتنا کوٹا ہونا چاہیے، تو پھر ہر ملک کا اتنا کوٹا ہوگا جتنی آبادی کے لحاظ سے، اس کی قومی آمدنی کے حساب سے، یا اس کی اور مزید اس کی جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کی مقدار کے لحاظ سے اس کا فنڈ مقرر کیا جاتا ہے اس کنٹری کا. ٹھیک ہے. یہ فنڈ جو ہے پھر وہ جو ممبر ممالک ہیں ان کی ادائیگیوں کو، توازن کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ممبر ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی آئی ایم ایف نے یہ پابندیاں لگا دی، آئی ایم ایف نے یہ پابندیاں لگا دی، یعنی کہ اس میں یہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں یا آپ کہیں سے پیسے مانگتے ہیں تو آپ کو ان کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ کو قرضہ دے رہے ہوں. تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپڈ نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر نظر رہیں، اور ان کے اوپر وہ سخت پابندیاں عائد کرتے ہیں اور پھر انہیں قرض مہیا کرتے ہیں. بہرحال وقتی طور پر تو ظاہر بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو جاتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن ہمیں اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے، یا اگر وہ امداد کے طور پہ دے تو پھر اس کی ہمیں اس کی جو آپ کہہ لیں کہ پابندیاں ہیں یا اس کی جو شرائط ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، وہ بھی ہمیں ملکوں کو، دوسرے ممالک کو پھر ماننی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک پھر سٹارٹ کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.